الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق اللہ العظیم۔ پہلے ترجمہ ہی سماعت فرمایا آپ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشے گا، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس نے اللہ پر بڑا بہتان باندھا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ پہلے یہ بات سماعت فرمائیں کہ کفر اور شرک یہ ایسا گناہ ہے جو دنیا میں توبہ کرنے سے تو معاف ہو جائے گا، اور جب بھی کوئی بھی انسان مان لو تھوڑی دیر کے لیے اس کی عمر 100 سال کی نہیں، 500 سال کی نہیں، 1000 سال کی ہوئی، اور وہ اپنی اس عمر میں شرک کرتا رہا، کفر کرتا رہا، لیکن آخری مرحلے میں کسی بھی مرحلے میں جا کر وہ شرک سے کفر سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ لیکن مرنے کے بعد، بلکہ مرنے سے بھی پہلے، اس کو کہتے ہیں غرغرے کی حالت۔ یہ لفظ میں نے بول دیا کہ کہیں بولا جاوے، کہیں کتاب میں آپ پڑھیں تو کچھ سمجھ جاویں، ورنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح نکلنے سے پہلے آخرت کی کچھ چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں، آخرت کی کچھ چیزیں کھل جاتی ہیں، نظر آنے لگتی ہیں۔ تو جب عالم غیب کی چیزیں نظر آنے لگیں اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس وقت اگر وہ شرک سے کفر سے توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں وہ بھی الگ ایک چیز ہے، جی ہاں وہ بھی الگ چیز ہے، یہ ہے۔ اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کسی بھی گناہ کو بخش سکتے ہیں، لیکن ان کا اصول یہ ہے کہ کفر اور شرک کو نہیں بخشیں گے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات صاف صاف فرما دی، اور 8ویں پارے میں فرمایا ہے، اس سے پہلے کچھ آیت شریفہ ہے، مطلب اس کا وہی شرک ہے۔ یوں فرمایا ہے لا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل في سم الخياط، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں کو نکلے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں کو نکل ہی نہیں سکتا، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بہرحال یہ چیز ہے۔ بات چلی تھی اب شرک کی، تو شرک کے بارے میں کچھ تفصیل سے عرض کرنا چاہتا تھا۔ پچھلے ہفتے میں نے وہ شروع بھی کیا تھا لیکن وقت نے مساعدت نہیں کی۔ میں اس سے پہلے آپ حضرات کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ سب دھیان دیجئے گا اس میں، اور خاص طور سے جو مولانا صاحب امام صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب امت میں کوئی فتنہ پھیل جاتا ہے اس کے بعد یہ لوگ اپنے ہتھیار لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور جلسوں پہ جلسے، سیمینار پہ سیمینار، پروگرام پہ پروگرام، یہ تو چونکہ امت کو اس بارے میں پہلے سے کچھ معلوم نہیں ہوتا تو ان باتوں کا اکثر و بیشتر الٹا اثر ہوتا ہے، یعنی بجائے قادیانیت کے ختم ہونے کے قادیانیت کی ایک شہرت ہوتی ہے، اور بجائے شکیلیت کے ختم ہونے کے شکیلیت کی اور شہرت ہوتی ہے۔
یہ حال ہے۔ اگر ہم ہر عقیدے کے بارے میں امت کو پہلے سے آگاہ کرتے رہیں اور تھوڑی تھوڑی بات سمجھا کر بیان کرتے رہیں، مسلسل بیان کرتے رہیں، تو امت کا ذہن پہلے سے بنا رہتا ہے۔ جب اس کے سامنے کوئی نئی بات آئے گی تو اس کو بتانے کی، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، امت کا ہر آدمی اس کو خود رد کرے گا۔ یہ ہے، یہ میرا اپنا تجربہ بھی جو کچھ ہے اور بزرگان دین کی بھی یہی رائے ہے، بزرگان دین بھی یہی فرماتے ہیں۔ یہ ہے، تو اس لیے ان سے تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ لوگ اس قسم کی باتوں کو تفصیل سے بتاتے رہیں، عقیدوں کے بارے میں تفصیل سے بتاتے رہیں، وقتاً فوقتاً، چاہے جمعے کے خطبے میں، چاہے صبح کی تعلیم میں، کسی بھی وقت تعلیم میں۔ اور آپ سے میری گزارش یہ ہے، اور آپ میری بات خوب سمجھ گئے ہوں گے، کہ قصے کہانی سننے میں جس میں مزہ آتا ہے، اس سے تو بسا اوقات اور جہالت اور غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، اور نپی تلی بات جب بتائی جاتی ہے تو اس سے بات صحیح سمجھ میں آتی ہے، اس میں مزہ نہیں آتا، اس میں دھیان دینا پڑتا ہے۔ جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب سمجھ میں آیا کچھ؟ جی ہاں، جب تک دھیان سے سنا، جب تک تو سمجھ میں آیا، بس پھر دماغ ادھر ادھر سے گھوم گیا تھا، بس پھر کچھ پتہ ہی نہیں چلا پھر کیا کہا۔ تو دھیان سے سننا پڑتا ہے، آسان اتنا کر دیتے ہیں انشاءاللہ کہ ہر آدمی سمجھے گا۔ تو دیکھو، آپ جانتے ہیں ذات کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں شرک اور اللہ کی صفات میں شرک۔ اللہ کی ذات میں شرک کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھے کوئی شخص، یہ بات مانے کہ اللہ ایک نہیں، دو ہے، تین ہے، چار ہے اور زیادہ ہے، جیسے کہ دنیا میں بہت سارے مذہب والے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہے، یہ تو ذات میں شرک ہو گیا، اللہ کو تین ماننا، اللہ کو دو ماننا، یہ ذات میں شرک ہو گیا، اور یہ بات بالکل آسان ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہ، وہ بالکل اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، احد ہے، احد، اکیلا بالکل۔ یہ ہے۔ اب آئی صفات کی بات، تو میں نے پچھلے ہفتے عرض کیا تھا، یاد دلا رہا ہوں میں، کچھ تو صفات ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں اور کسی دوسرے میں پائی نہیں جاتی، کسی میں پائی نہیں جاتی، نہ تھوڑی نہ زیادہ۔ مثال کے طور پر تخلیق، پیدا کرنا، جان ڈالنا، روح ڈالنا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جان ڈالنا، روح ڈالنا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور ہے، جتنی سمجھ میں آوے آپ اتنی بات سمجھ لیجئے گا۔ رزاق، روزی دینے والا، یہ بھی خالص اللہ کی صفت ہے، اور کسی میں ذرہ برابر بھی یہ بات نہیں پائی جاتی۔ ایک ہے روزی تلاش کرنا اور ایک ہے روزی دینا۔ روزی تلاش کرنا دوسروں کا کام بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں ہے، اور روزی دینا اللہ کا کام ہے۔ ایک ہے روزی دینا، ایک ہے روزی میں سبب بننا، ذریعہ بننا۔ تو سبب اور ذریعہ کوئی بھی بن سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا آپ کو کہ یہ ایک آسان سی بات ہے، وہ تھوڑی سی مشکل سی بات ہے، جتنی سمجھ میں آوے اتنی سمجھ لیجیے گا۔ جی، پہلے تو ایک سناؤں، شاکن فی الرزق شاکن فی التوحید، جو رزق میں شک کرنے والا ہے وہ توحید میں شک کرنے والا ہے۔ یہ رزق اللہ دینا اللہ کی صفت ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے۔ جی ہاں، ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ جی آپ کے بارے میں یہ سنتے ہیں ہم کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں،
کہ ہاں میں نے مردے زندہ کیے ہیں، اللہ کے حکم سے مردہ زندہ کیے ہیں میں نے، کہ جی ہمیں ہڈیاں دکھائی دے رہی ہیں، آپ ان کو زندہ کر دیجئے، یہ کیا چیز۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو بھی کچھ تھا وہ پڑھا یا اللہ سے گزارش کی، بہرحال وہ زندہ ہو گیا، اور وہ شیر تھا، ایک زندہ شیر بن کے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا کہ روزی چاہیے مجھے، اور جو خالق ہوتا ہے وہ رازق بھی ہوتا ہے۔ جب آپ نے مجھے پیدا کیا، جان ڈالی، تو مجھے روزی بھی چاہیے۔ ہاں جی، شیر نے کہا، اتنا ہی سناتے تھے۔ بہرحال رزق روزی دینا یہ اللہ کا کام ہے، اور اس میں کسی کی شرکت نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ بتا دوں میں آپ کو، کسی کا نام ہوتا ہے عبد الخالق، اور ہم اس کو خالق کہہ کر پکارتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور کسی کا نام ہوتا ہے عبد الرزاق، ہم اس کو رزاق کہہ کر پکارتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، چونکہ دونوں صفت خالص اللہ کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کچھ صفات ہیں جو اللہ کے غیر میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن ایسی کامل درجے کی نہیں جیسی اللہ کی صفت ہے، بلکہ ناقص درجے کی۔ مثال کے طور پر موجود ہونا، وجود، اتنی بات میری آپ سمجھ رہے ہیں نا، آپ موجود ہونا، وجود، یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ بندوں کی بھی صفت ہے، اور بہت ساری مخلوق ہے جو موجود ہے، ان کی بھی صفت ہے یہ موجود۔ لیکن اللہ کا وجود جس کامل درجے کا ہے، اس کا ایسا کسی کا نہیں، کہ نہ وہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا، نہ اس کو کسی چیز کی احتیاج ہے، نہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی کمی اور نقص کبھی آتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس کو نیند کی احتیاج، نہ اس کو کھانے کی احتیاج، نہ وہ سارے عالم کا نظام چلانے سے تھکتا، چونکہ نیند کی احتیاج، کھانے کی احتیاج، تھک جانے کی احتیاج، یہ سب چیزیں کمزور وجود کی علامت ہے، لیکن اللہ کا وجود ایسا نہیں ہے کہ وہ تھک جاوے وغیرہ، ہمیشہ سے ہے، بخلاف دوسری مخلوق کے، وہ سب دوسرے کے پیدا کرنے سے، اللہ کے پیدا کرنے سے موجود ہوئی ہے، اور جب اللہ چاہے گا ختم بھی کر دے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو دنیا کی، اس کے اندر تغیر تبدل آتا رہتا ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے، انقلاب آتا رہتا ہے، فنا طاری ہوتی رہتی ہے، چاہے آپ یوں کہو، بچپن سے جوانی، اور جوانی سے بڑھاپا اور موت۔ تمام جانور، تمام انسان، تمام کھیتی، نباتات اور درخت، سب پہ اسی طرح ہوتا ہے، سب پہ اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں جس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ بھی موجود اور غیر اللہ بھی موجود، لیکن اللہ کا وجود ایسا کامل کہ ایسا کسی کا نہیں۔ اگر کسی اور کو آدمی ایسا سمجھے تو یہ اللہ کی صفت میں شرک ہے۔ اللہ کا علم ہے، اس کا علم یہ ہے کہ وہ جو بھی کچھ ہے ہمیشہ سے جانتا ہے، اور ہمیشہ تک کی بات جانتا ہے، اور ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، کسی کو دوسرے کو ایسا علم نہیں ہے، علم لیکن کسی دوسرے کو ایسا علم نہیں ہے۔ مختصر کر کے بتاتا ہوں ورنہ بات لمبی ہو جاتی ہے۔ آپ نے بہت مرتبہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا۔ اس قصے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب خضر اور موسیٰ دونوں کشتی میں بیٹھ کر دریا پار کر رہے تھے تو اچانک ایک پرندہ آ کے کشتی کے کنارے پر بیٹھ گیا،
اور کنارے پر بیٹھ کر اس نے سمندر میں اپنی چونچ ڈبائی، پانی پیا، بس اٹھ کے چلا گیا۔ خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اللہ کے علم اور ساری مخلوق کے علم کی یہ مثال ہے کہ ایسا جیسا کہ اللہ کا علم جیسا کہ سمندر، اور ساری مخلوق کا علم جیسا کہ اس پرندے کی چونچ پر جو پانی لگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو اس کے ہونے سے پہلے جانتا ہے وغیرہ، یہ علم ہے۔ اسی میں ایک بات آ جاتی ہے کہ غیب کا علم، غیب کا علم، غیب کا علم کا کیا مطلب؟ دیکھو اس کو بھی سن لیجئے گا، بات اگرچہ لمبی ہوگی لیکن دیکھی جائے گی جو کچھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 ذریعے ہمیں دیے ہیں علم حاصل کرنے کے، جن کو ہم کہتے ہیں حواس خمسہ۔ یہ ہے چھونے سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ معلوم ہو جاتا ہے، چکھنے سے بھی ہمیں کچھ معلوم ہوتا ہے، سونگھنے سے بھی معلوم ہوتا ہے، دیکھنے سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور کان سے بھی، سننے سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو 5 ہیں حواس خمسہ ظاہرہ۔ ایک اور ہے جس کو ہم عقل کہتے ہیں۔ تو جو چیز ان 6 ذرائع سے حاصل ہو وہ علم غیب نہیں ہے۔ جو چیز ان 6 ذریعوں سے حاصل ہو وہ علم غیب نہیں ہے، بلکہ ان کے بغیر ان کو حاصل ہو وہ علم غیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، اور کوئی دوسری مخلوق، کوئی نبی، کوئی ولی غیب کا جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر دے تو ایک بات ہے، وہ دوسری بات ہے۔ یہ بزرگوں کو کشف اور الہام سے معلوم ہو جاتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو وحی سے معلوم ہو جاتا ہے۔ وحی کا علم بالکل یقینی، اس میں غلط ہونے کا یا جھوٹ ہونے کا کوئی احتمال نہیں۔ کشف سے جو الہام سے جو بات معلوم ہوتی ہے اس میں غلط ہونے کا بہت احتمال ہے، بہت احتمال ہے، اس لیے کشف حجت نہیں، وہی حجت ہے۔ یہ بہرحال تو علم غیب یہ خاص اللہ کی صفت ہے۔ علم اللہ کی غیر اللہ کو بھی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے علم کا کیا حال ہے؟ ہمارے علم کا یہ حال ہے کہ بچپن میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور 55 میں پہنچنے کے بعد ہم جو کچھ حاصل کیا وہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھولنے لگتے ہیں۔ اور ہمارا علم بھی اتنا محدود ہے کہ بس اگر ہم باڑی ہیں تو ہمیں لوہار کے فن کا علم نہیں ہے، اگر ہم لوہار ہیں تو ہم باڑی کے فن کا علم نہیں رکھتے، وغیرہ وغیرہ، اسی طرح ایک مثال سے سمجھ لیجیے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا علم۔ یہ میں نے 2-3 مثالیں دی جن سے آپ کو بات ہے۔ اب ایسا علم کسی اور کے لیے ثابت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کا غیر قادر نہیں ہے، اب وہ قدرت کسی اور کے لیے بھی ثابت کرنا، یہ سب چیزیں اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ تو شرک فی الذات، شرک فی الصفات۔ پھر آپ اس آگے چلتے ہیں، شرک فی العبادت۔ عبادت کہتے ہیں اس کو انتہا درجے کی تعظیم، کہ انتہا درجے کے اوصاف کمالات یہ اللہ کی ذات کے لیے ہیں، خاص ہیں، تو یہ انتہائی درجے کی تعظیم بھی اللہ ہی کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ انتہائی درجے کی تعظیم ہماری کس بات سے انتہائی درجے کی تعظیم ہوتی ہے اور ہمارے کس عمل سے انتہائی درجے کی تعظیم ہوتی ہے، علماء کرام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کر دیا، بتا دیا۔ مثال کے طور پر میں بتا دیتا ہوں، جھکنا، رکوع کی طرح جھکنا یا سجدے کی طرح جھکنا، یہ انتہائی تعظیم ہے اور یہ اللہ کے لیے خاص ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں،
اول تو میں یوں خام خواہ کہہ دوں آپ پڑھتے ہیں، پڑھتے نہیں تو کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے ہاں کہ سلام کرتے وقت کسی کے سامنے رکوع کی طرح جھکنا۔ اب تو سلام بھی نہیں کرتے، اگر کوئی نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ پہلے زمانے میں جب راجاؤں مہاراجوں کا، نوابوں کا، زمینداروں کا دور تھا، اس وقت تو کچھ اور ہی بات تھی ہاں۔ اس طرح یوں جھک کر سلام کرتے تھے، یوں جھک کر۔ ہمارے مسلمان بھی ہاں تو جھک کر سلام کرنا یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اب رہے گی بات سجدہ تعظیمی کی، تو اس کی اجازت دی گئی تھی پہلی شریعتوں میں، لیکن اس شریعت میں اس کی بھی ممانعت کر دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف صاف بیان فرما دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپ سے اجازت مانگی تھی، لیکن آپ نے منع فرما دیا تھا۔ تو انتہائی درجے کی تعظیم ہے یہ دوسرا جی ہاں۔ وہاں تو مزاروں پر تو بت پرستی بالکل عام ہے، وہاں تو جو بھی کام ہے سارے کے سارے تقریباً سب کام ہے شرکیہ ہی ہے، شرکیہ ہی ہے جی ہاں۔ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر لوگ اللہ سے مانگتے ہیں، وہاں مزار کی چادر پکڑ کر مانگتے ہیں کہ لڑکا ہی لے کے جاؤں گی، لڑکا ہی لے کے جاؤں گی، اور نہ معلوم کیا بات کرتے ہیں۔ میں یہ اس طرح کے واقعات سنا ہوں تو اس سے بات تو اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، لیکن لمبی بہت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ اصولی سی بات ہی سمجھ لیجئے گا آپ، تو انہوں نے بتا دیا۔ اب اسی میں سے ایک ہے یہ، مثال کے طور پر بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو جس طرح بیت اللہ کی تعظیم ہے اس طرح اور کسی گھر کی تعظیم نہیں۔ اس کے چاروں طرف گھومنے کو طواف کہتے ہیں، تو یہ اس گھر کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے اور اس گھر کے ساتھ خاص ہے، اور کسی مکان کی طرف، کسی میت کے چاروں طرف یہ گھومنے کی، طواف کے جس کو کہتے ہیں، یہ شرک میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک بات سمجھ لیجیے گا اور اس میں فرق کیجیے گا، ایک تو ہے اللہ کے نام کا روزہ رکھنا، اور ایک ہے غیر اللہ کے نام کا روزہ رکھنا۔ غیر اللہ کے نام کے روزہ رکھنے کے دو مطلب ہوتے ہیں، روزہ اللہ کے لیے اور ثواب فلاں شخص کے لیے، یہ تو درست ہے۔ لیکن جس طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، ایسے ہی کسی کو راضی کرنے کے واسطے اس کے لیے روزہ رکھا جاوے، یہ شرک ہے اور عبادت میں شرک ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے بار بار سنا ہے، ہمیں خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ کے نام کا ذبح کیا ہوا تو حلال ہے، اور غیر اللہ کے نام پر اگر کوئی ذبح بھی کرے تو وہ بھی حلال نہیں، مردار ہے۔ تو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ بھی شرک ہے۔ جیسے ہم قربانی کرتے ہیں بقرہ عید میں، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں۔ کسی پیر فقیر کو راضی کرنے کے واسطے مرغہ ذبح کرنا، بکرا ذبح کرنا، بکرے کی بھیٹ دینا، مرغے کی بھیٹ دینا اور فلاں چیز کی بھیٹ دینا، یہ شرک ہے، یہ عبادت میں شرک ہے۔ یہ سمجھ لیجئے گا آپ بات۔ اسی طریقے سے ایک ہے تصرف، یعنی اس عالم کے اندر کوئی بھی کارروائی کرنا، کچھ بھی کرنا، کوئی کارروائی کرنا، تو ہر چیز کا اصولی اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام پر جس کو مقرر کر دیا، اس کا کام اتنا ہی ہے بس جتنا اللہ نے اس کو سپرد کیا، اس سے آگے اور کچھ نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت میکائیل علیہ السلام بارشیں برسانے پر مقرر ہیں، تو بارشیں برسانا ان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ ان کا کام ہے اللہ کے حکم کی تعمیل۔ بس اسی طرح سمجھتے جائیے گا۔ اسی طرح ایک بات اور بھی آپ کو سمجھاؤں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام اسباب کے تحت کرتا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اسباب کا سسٹم اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ اور دوسرا کوئی سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے میں آپ کو بتاؤں، بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ مرد کا نطفہ جب عورت کے رحم میں جاتا ہے تو عورت کے نطفے کے ساتھ مل کر دونوں سے ایک اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اولاد کا پیدا کرنا یہ تو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے اور اختیار میں ہے، اس میں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے۔ البتہ یہ سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ نطفہ عورت کے رحم میں جا کر جو حالت اور کیفیت ملتی ہے، اگر وہ حالت اور کیفیت اس کو عورت کے رحم کے علاوہ کہیں اور مل جاوے تو وہاں بھی بچے کا نشو و نما شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسباب کی تاثیر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی تاثیر ہے کہ اس نے کیسا مضبوط سبب بنایا، اس میں کسی کی شرکت نہیں ہے۔ تو تصرف میں شرکت، کوئی روزی نہیں دیتا، کوئی عزت نہیں دیتا، کوئی ذلت نہیں دیتا، یہ عزت ذلت یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ان باتوں کو سمجھنا اور باریک طریقے پر سمجھنا، میں جیسے جو میرے ذہن میں آیا میں نے آپ کو بہت ساری باتیں بتائی، اس میں سے میں کچھ اور بھی آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ علم میں شریک ٹھہرانا یعنی کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال سے اس کو ہر وقت خبر رہتی ہے، یہ شرک ہے۔ یہ عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رکھنا یہ بھی شرک ہے۔ یہ نجومی سے، پنڈت سے غیب کی خبریں پوچھنا، غیب کی خبریں پوچھنا، دیکھو ان کو اگر کچھ اپنے ایڈیے سے اور اپنے کچھ اصولوں سے کچھ معلوم بھی ہو جاتا ہے تو اول تو یہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ اگر وہ 100 بات بتاتے ہیں تو شاید 2 بات صحیح ہوتی ہوں اور 98-99 بات ان کی غلط ہی ہوتی ہے۔ یہ ہے دوسری بات تو یہ ہے۔ اور پھر ایک چیز ہے جس کو میں نے ابھی بتایا بھی ہے، اس کو کہتے ہیں کشف، کسی بات کا کھل جانا۔ تو یہ بزرگوں ہی کو نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں، مجاہدہ، اور اپنی خواہشات کو مٹاتے ہیں اور ان کے اندر روحانیت غالب آ جاتی ہے تو ان کو بھی کشف ہو جاتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ اس طرح کی کچھ باتیں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ کسی بزرگ کے کلام میں فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا۔ اب فال دیکھنے کا تو شاید فال دیکھنے کی صورت ہی کرتے ہیں، بھائی آنکھ بند کر کے کھول لو، انگلی رکھ دے بھائی یہاں سے، یہاں رک دے۔ اب کیا لکھا ہے یہاں سے؟ کہنے لگا جا یہاں نہیں لکھا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جانا چاہیے سفر میں، اور میرا سفر میں جانا بالکل اب ٹھیک ہے، بالکل کامیاب رہے گا سفر۔ اب اس کو یقینی سمجھنا، اس کو کہتے ہیں فال۔ اپنے اپنے عقیدے کے اعتبار سے کوئی قرآن پاک سے فال لیتا ہے، کوئی حافظ شیرازی کے دیوان سے فال لیتا ہے، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے۔ تو دیکھو ان چیزوں کو یقینی سمجھنا کہ اس سے کچھ صحیح معلوم ہوتا ہے، یہ شرک میں ہی داخل ہے۔ علم میں یعنی شرک فی العلم ہے یہ، اور شرک میں داخل ہے یہ۔ یا کسی کو دور سے پکارنا،
کسی کو دور سے پکارنا، یہ شرک ہے، علم میں شرک ہے۔ مثال کے طور پر کچھ کو دیکھا ہوگا آپ نے، شاید واسطہ پڑا ہو، یا غوث اعظم دستگیر۔ غوث کے معنی ہی مدد کرنے والے کے ہیں، اور دستگیر کے معنی بھی مدد کرنے کے ہیں۔ تو وہ دور سے پکارتا ہے، جہاں بھی ہے وہیں سے پکارتا ہے، اے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد کیجئے۔ اسی طریقے سے شیعہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کی ذات میں اتر آیا تھا۔ جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے نا کہ بھگوان کسی کی روپ میں آتا ہے، تو ان کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ علی کے روپ میں دنیا میں آیا۔ اسی واسطے آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا، یا علی المدد، یا علی المدد، یہ عربی میں ہے، وہ غوث اعظم دستگیر فارسی میں ہے۔ تو جو دور سے پکار رہا ہے اس کے دو مطلب ہے، ایک تو یہ کہ جو میں یہاں سے پکار رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ میری مدد بھی کریں گے، حالانکہ جس دنیا میں نہیں ہے وہ کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ دو باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اسی کے درمیان میں آپ کو ایک بار اور بات اور سمجھاؤں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ، اے اللہ، تو ہم اس عقیدے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ میری بات سن رہا ہے، اور وہ صحیح ہے بالکل۔ اس کو زور سے پکارو جب وہ سنتا ہے، آہستہ سے پکارو جب وہ سنتا ہے۔ اور اگر ہم کہیں یا محمد، تو یہاں پر بھی وہی عقیدہ ہمارے اندر کہ محمد میری بات سن رہے ہیں، وہاں تک یہ میری آواز پہنچ رہی ہے۔ یا کے معنی ہے اے، پکارنے کے لفظ واسطے لفظ بولا جاتا ہے، اور جو شخص ہماری بات سنتا ہے اس کو پکارا جاتا ہے۔ یہ ہے۔ تو اگر اس عقیدے کے ساتھ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سن رہے ہیں اور یا محمد کہے، تو یہ غلط ہے، شرک میں ہی داخل ہے۔ جی ہاں، تو دور سے کسی کو پکارنے کا یہی مطلب آتا ہے۔ ابھی اور تھوڑا سا سن لیجئے گا، اور یہ سمجھنا کہ اس کو ہماری خبر ہو گئی۔ کسی کے نام کا روزہ رکھنا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ اسی طریقے سے کسی کو نفع نقصان کا مختار سمجھنا، اس میں دو چیزوں میں ذرا فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہے کہ نفع نقصان اللہ کے قبضے میں ہے، اور دوسرے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کوئی ذریعہ اور سبب بناتا ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو بتا دی، موت اللہ کے قبضے میں اور زندگی اللہ کے قبضے میں، لیکن اکثر و بیشتر موت کا بھی کوئی سبب بنتا ہے اور پیدا کرنے کا بھی کوئی سبب بنتا ہے۔ تو نفع نقصان اللہ کے قبضے میں ہے، البتہ کسی نہ کسی کو وہ ذریعہ اور سبب بنا دیتا ہے۔ اس میں فرق رکھنا چاہیے، اور نہ بھی سمجھ میں آوے تو جتنی بات بتائی گئی اسی کو مان لینا چاہیے، انشاءاللہ ایک وقت میں سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی سے مرادیں مانگنا، یہ اچھا، کسی سے روزی مانگنا، اولاد مانگنا، یہ سب چیزیں تصرف، یہ بھی شرک میں، بس یوں کہہ لو آپ، یہ شرک بھی تصرف ہے۔ یہ عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جانور چھوڑنا، کسی کے نام کا جانور چھوڑنا، یہ اب تو جب تک گائے دودھ دے جب تک گھر بندی رہے، اور جب وہ دودھ دینا چھوڑ دے جب اسے گھر سے باہر نکال دیں۔ اچھا، گائے رکھ لی، بچڑا چھوڑ دیا، ویسے ہی چھوڑ دیا، وہ تو الگ بات ہے۔ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، اپنے بتوں کو راضی کرنے کے واسطے کہ جانور چھوڑنا، کہ اس جانور کو ہم نے فلاں کے واسطے چھوڑ دیا، اب اس پر سواری بھی جائز نہیں، اگر وہ مادہ ہے تو اس کا دودھ پینا بھی جائز نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جس طریقے سے خیرات اللہ کو راضی کرنے کے واسطے کرتے ہیں،
جس طریقے سے خیر خیرات اللہ کا یعنی قربانی کرتے، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے قربانی کرتے ہیں، ایسے کسی اور کو راضی کرنے کے واسطے جانور چھوڑ دیا، اب اس پر نہ کوئی سوار ہوگا نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھائے گا۔ یہ چڑھاوا چڑھانا، یہ بھاگتا بار بار، کسی کے نام کی منت ماننا، ایک منت یا نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ایک منت اور نظر غیر اللہ کے لیے۔ اگر میں اس مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں 3 روزے اللہ کے لیے رکھوں گا، میں 4 رکعت پڑھوں گا، میں 100 روپے خیرات کروں گا، یہ نظر ہے۔ اگر وہ شخص اس مقدمے میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ کام کرنا اس پر فرض ہو جائیں گے، فرض ہو جائیں گے، واجب کہتے ہیں اس کو، فرض اور واجب میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ لازم ہو جائے گا۔ یہی چیز غیر اللہ کے لیے مانگنا، یہی کرنا، یہ غیر اللہ کے لیے کرنا، دنیا کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا، یہ جو نجومی ہے، نجومی یہ ستاروں کی رفتار سے ہی دیکھ کے بتاتے ہیں، تو اس پر یقین کرنا، کسی مہینے یا کسی دن کو منحوس سمجھنا، یہ سب عبادت میں شرک ہے۔ یہ میں نے آپ کو معارف القرآن میں سے 2-4 سطریں سنائی ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے امت کی ضرورت کے اور دین کی ضرورت کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس پر کتاب لکھ کر اور اس کو بالکل صاف کھول کے اردو زبان میں ہمارے لیے ہمارے سامنے نہ رکھ دیا۔ تو پیارے بھائیوں، بیشتر ورگ کے پہلے حصے میں آپ پہلے عقیدوں کا بیان پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے بعضی ایسی باتیں، بعضی کفر و شرک کی باتیں، پھر آپ پڑھیں گے بدعت اور رسم کا بیان، تو وہاں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے تفصیل سے، پورے ایک پیج میں لکھی ہوئی ہے یہاں سے یہاں تک۔ اسی طریقے سے بیشتر ورگ کے اس وقت مجھے یاد نہیں کون سے حصے میں ہے، آگے چل کر ہے کہ کن چیزوں سے ایمان جاتا رہتا ہے، پہلے حصے میں ہی، اچھا کن چیزوں سے ایمان جاتا رہتا ہے، کہ ایسا کرنے سے، ایسا کہنے سے ایمان چلا جاتا ہے، تو یہ باتیں کفر و شرک کی ہیں، ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور پہلے سے پڑھنا چاہیے تاکہ وقت پر ہمارا ذہن ان کو رد کر دے، اگر کہیں معاملہ آ پڑے تو ان کو رد کر دے۔ بہرحال یہ تو شرک کی باتیں ہوگی اور بہت تھوڑی سی ہوئی، بہت زیادہ باقی ہے۔ ایک ہے کفر، ایمان کے واسطے جن جن چیزوں کا ماننا لازم اور ضروری ہے ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرنا۔ مثال کے طور پر قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اب اگر کوئی شخص قرآن ہی کو نہ مانے تو وہ کافر ہے، اور جیسے اس کو پورا قرآن ماننا ضروری ہے ایسے ہی اس کی ہر آیت کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کی کسی ایک آیت کا انکار کر دے تو بھی وہ کافر ہے۔ یہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، جو آپ کو نبی نہ مانے وہ بھی کافر، اور جو آخری نبی نہ مانے وہ بھی کافر۔ یہ چیز ہے تقدیر کا انکار کرنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حساب کتاب کا انکار کرنا، جنت جہنم کا انکار کرنا، تو یہ سب چیزیں یہ کفر کہلاتی ہے۔ اس واسطے کفر اور شرک سے پورا بچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد ان کو کسی بھی طرح نہیں بخشے گا، نہ عذاب دے گا نہ بغیر عذاب کے۔ اور کفر و شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہے، آپ اور ہم 100 قتل کو سب سے بڑا گناہ مانتے ہیں،
آپ مان لیجیے گا 1000 قتل، مان لیجیے گا 1,00,000 قتل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف کر سکتا ہے، اس کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، کفر کو معاف نہیں کرے گا۔ یہی مطلب ہے اس آیت شریفہ کا۔ اور جس نے کفر و شرک کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بڑا بہتان باندھا، یعنی اللہ ایسا نہیں ہے، اس نے اللہ کو ایسا قرار دیا، یہ بہتان باندھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق